خاص طور پر روزے کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی محبت کا، عشق کا، تعلق کا اظہار کرتا ہے. اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے عبادات میں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، روزہ رکھنے کے بعد حقیقی معنوں میں اللہ سے عشق کا اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اس کو سمجھیے. کھانے پینے کے سارے اسباب میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. ایک سے ایک قسم کے پھل فروٹ، میوے، دنیا کی تمام وہ چیزیں جس کو ہم اور آپ کھانے پینے میں استعمال کرتے وہ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. لیکن کیا مجال کہ ایک دانہ بھی ہمارے اور آپ کے حلق میں چلا جائے روزہ رکھتے ہوئے؟ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. پیاس کی شدت پڑی ہوئی ہے جاکنی کے عالم میں، اور بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہے. اب تو ماشاءاللہ اللہ کا ہم جیسے گنہگار بندوں پر اتنا بڑا عظیم احسان اور کرم ہوا کہ اب تو یہ مہمان اور یہ مہینہ ایسے موسم میں اور ایسے سیزن میں مل رہا ہے کہ الحمدللہ آیا بھی ہے اور چلا بھی جائے گا. کیسے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. ورنہ تو آپ میں سے ہمارے ایسے بزرگ ہیں، ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہوگا آج سے 10 سال 12 سال 15 سال پہلے، ہم اس وقت چھوٹے تھے، روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا تھا. دھوپ کی اتنی تپش ہوا کرتی تھی، گرمی کی ایسی حرارت ہوا کرتی تھی. ہٹے کٹے صحت مند تندرست لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا تھا. بہرکیف یا اللہ کا اس رب ذوالجلال کا میرے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. جن الفاظ میں بھی ہم اس کا شکر ادا کریں وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. کھانے پینے کی ساری چیزیں سامنے ہیں، ایک دانہ حلق میں نہیں جاتا. پینے کے لیے پانی موجود ہے، مگر کیا مجال کہ ایک بوند پانی بھی ہمارے حلق کو تر کر دے، بھگا دے، نہیں جا سکتا ہے. دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر، دھوپ کی شدت کو برداشت کر کے، پیاسا رہ کر بھوک کی شدت کو برداشت کر کے، جب شام کے وقت سورج ڈھلتا ہے تو بندہ اس رب ذوالجلال کے حکم سے اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں صرف اور صرف کس لیے کہ میرے رب مجھ سے خوش ہو جائے، یعنی میرے رب کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، میرا رب میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرے رب کا جو تقرب ہے، قرب ہے، وہ مجھے حاصل ہو جائے، مل جائے. بندہ اللہ کی